الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، اس کو نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سوار ہونے کی دعوت دی، یعنی ایمان لانے کی۔ بیٹا ایمان نہیں لایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیٹا دوسرے کفار کے ساتھ سمندر میں یا طوفان میں غرق ہو گیا۔ باپ نے جو پدری شفقت تھی، اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے منع کر دیا تھا کہ جو غرق ہونے والے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام وقتی طور پہ بشری کمزوری سے مغلوب ہو گئے اور اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر دی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جاہلوں والی بات نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا تو اس کے بعد نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو تو فوراً بھول گئے، اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اپنی فکر پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسالک کا یہ کہ تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بیٹا جو ہے یہ تمہارا اہل نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر بگڑا ہوا عمل ہے، یعنی بالکل ایمان اور صالح عمل سے تہی دامن ہے بالکل، اور یہ ایمان لانے والا نہیں۔ اس بات کا نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میں بیٹے کو دعوت دوں گا تو یہ ایمان لائے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ بیٹا ایمان نہیں لائے گا، اس لیے نوح علیہ السلام نے یہ عذر پیش کیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی بات تو اسے طلب کروں، ایسا سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ بل لا تغفر لی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وترحمنی، اور تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی طلب کی اللہ تعالیٰ سے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی معافی فوراً قبول فرما لی، اور اگلی ہی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، یا نوح اہبط، اتر جا، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہے، وبرکات علیک، اور ہماری طرف سے برکت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نوح علیہ السلام کی غلطی معاف کر دی، بلکہ یہ بات فرمائی کہ ٹھیک ہے، کشتی پہاڑ پہ ٹک گئی ہے، طوفان تھم گیا ہے، پانی جو ہے وہ زمین نے نگل لیا، پانی خشک ہو گیا، اب تم پہاڑ پہ اترو، پہاڑ کے اترنے کے بعد تم زمین پہ چلے جاؤ۔
زمین پہ جانے کے بعد ہماری طرف سے تمہارے لیے سلامتی اور برکت ہے۔ سلامتی اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ یا اللہ کی طرف سے کوئی اور آفت آسمانی نہیں آ نہ جائے، اور پھر تمہارے لیے زمین پہ ساری وہ چیزیں موجود ہوں گی، پھل بھی ہے، غلہ بھی ہوگا، سبزیاں بھی ہوگی، اور بھی جو چیز مطلوب ہے انسانوں کی زندگی کے لیے وہ ساری کی ساری ہم تمہیں مہیا کر دیں گے۔ سلامتی ہے تمہارے لیے بھی اور برکت ہے تمہارے لیے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہنا، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے سے دے رکھی ہیں وہ نعمتیں آج بھی تمہارے لیے ہیں، بلکہ ان نعمتوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے سلامتی ہے، برکت ہے، علیک وعلی امم من معک، وعلی امم، امت کی جمع ہے امم، اور تیرے ساتھ ان گروہوں کے لیے بھی سلامتی ہے، ان کے لیے بھی برکت ہے، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں۔ ساتھ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان پہ بھی سلامتی اور برکت ہے۔ اور اگلی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو بات تھی اللہ تعالیٰ کی کہ سلامتی ہے تیرے ساتھ والے گروہوں پہ، اس سے مراد قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سارے مراد ہیں کہ اس کے بعد جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے سلامتی اور برکت ہوگی۔ وَأُمَمٌ، اور پھر کچھ گروہ ایسی ہوں گے، کچھ امتیں ایسی ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو سامان زیست دیں گے، دنیا کا سامان دیں گے ان کو، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ہماری طرف سے ان کو عذاب علیم آ لے گا۔ مطلب یہ کہ دو گروہ ہیں تمہارے، اب یہ طوفان تھم جانے کے بعد تم زمین پہ اتر جاؤ، اب آئندہ کے لیے قیامت تک دو گروہ بن جائیں گے، ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا اور ایک کافروں کا گروہ ہوگا۔ ایمان والا گروہ جو ہے اس کے لیے سلامتی اور برکت ہوگی، اور جو دوسرا گروہ ہے کافروں کا، فرمایا کہ دنیا کا سامان میں ان کو بھی دوں گا، سامان زیست ان کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بھی دنیا کا سامان نہیں روکا، دنیا کا رزق ان سے نہیں روکا، بلکہ فرمایا کہ دنیا کا سامان میں دوں گا ان کو، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مدت پہلے کا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے قریباً 4000 سال پہلے کا ہے، 4000 سال پہلے کا۔ اور یہ واقعہ مکہ کی بستی میں کسی کو معلوم نہیں تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ لہذا آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس کی دلیل دے دی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو بہت پرانا ہے، 4000 سال پرانا ہے، تم میں سے کوئی اس واقعے کو جاننے والا نہیں ہے۔ ہم نے ساری تفصیل اس کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ نبوت کی دلیل ہے کہ 4000 سال پہلے کا واقعہ جو ہے وہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ تل کا من انباء الغیب، یہ تو ساری بات جو تھی واقعہ نوح علیہ السلام کا یہ غیب کی خبر ہے، تم میں سے کوئی اس کا معائنہ کرنے والا یا دیکھنے والا یا اس وقت تم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، بہت پرانا واقعہ ہے۔ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے یہ بات، نوحیہا الیک، آگے یہ وضاحت کر دی کہ ہم نے یہ وحی کیا تیری طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جو اس واقعے کے حوالے سے کفار کے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں آتی، اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 4000 سال پہلے کا واقعہ جو کسی کو معلوم نہیں تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل کے ساتھ تمہیں بتا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ وحی کے ذریعے معلوم ہوا انہیں، ہم نے وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ما کنت تعلمها، ما کنت تعلمها، تو بھی اس واقعے سے واقف نہیں تھا، تو بھی نہیں جانتا تھا اس کو۔ کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ دیکھیں نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو علم غیب ہوتا تو یہ اس طرح کی باتیں کہنے کا، یہ تو باطل ہو جاتی ہیں آیتیں، بے مقصد ہو جاتی ہیں آیتیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں علم نہیں تھا اس واقعے کا؟ ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں بتایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اور اگر علم غیب والی بات، علم غیب کا عقیدہ رکھنا یا انبیاء کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ انبیاء کو علم غیب تھا، اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہے انبیاء کی، بہت بڑی توہین ہے انبیاء کے لیے۔ اب یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہ ہونا اللہ تعالیٰ نبوت کی دلیل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس واقعے کا علم نہیں تھا، ہم نے یہ وحی کیا تمہاری طرف۔ آگے فرمایا کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ ہی تو اس واقعے سے واقف تھا، نوح علیہ السلام کے واقعے سے، نہ ہی تیری قوم واقف تھی اس واقعے سے۔ بلا قومک من قبل ھذا، اس وحی کے آنے سے پہلے، ہمارے بتانے سے پہلے، نہ تو اس واقعے سے واقف تھا، نہ تیری قوم اس واقعے سے واقف تھی۔ فصبر، اب یہ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ پہلی بات جو تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پہ تھی۔ اب جو بات ارشاد ہوئی فصبر، یہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ، مثال سامنے رکھی کہ نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ 950 سال تک صبر کیا نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، تب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ یہ کافر تو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ باقی رہ گیا زمین پہ تو آئندہ بھی ان کی اولادوں سے کافر ہی پیدا ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ بڑا صبر کیا، طویل صبر کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا ویسے صبر کرو تم بھی، ان کی باتوں پہ، ان کی اذیتوں پہ، یہ جو تمہیں دکھ پہنچاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، ان کے ظلم پہ اور ان کے زیادتیوں پہ صبر کرنا پڑے گا تمہیں۔ فصبر، صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور وہ مثال تو سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو بچا لیا، جو باقی تھے وہ تباہ ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے نصیحت فرمائی کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے صبر کیا ویسے ہی صبر کرو تم، اور صبر کے نتیجے میں اچھا انجام جو ہے وہ حق کا ہوگا۔ باطل ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوگا اور تباہ اور ہلاک ہوگا، اور اچھا انجام جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے۔ اس کے آگے پھر جو نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قوم آئی، قوم عاد، اس کا واقعہ ہے، اور آگے مختلف انبیاء کے واقعات آئے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، خاص طور پہ سورہ ہود میں، یہ واقعات جو ہیں یہ مال کسی کہانی کے طور پر نہیں پڑھنے چاہیے، نہ ہی یہ ان کا مقصد ہے کہ تاریخ کے واقعات ہمیں بتائے جائیں، بلکہ یہ واقعات جس طرح واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ آپ لوگ صبر کریں، اچھا انجام جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی ہوگا۔
اسی طرح باقی معاملات میں بھی جو سارا واقعہ ہے، اس سارے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ سبق سیکھنا مطلوب ہے، وہ نصیحتیں قبول کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے، یا یہ مقصد ہے ان واقعات کا کہ ان واقعات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ سبق ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کشتی پہ بیٹھنے کی یا ایمان لانے کی، تو بیٹے نے یہ جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اسباب پہ توکل کیا اس نے۔ بیٹے نے بظاہر جو اس کو نظر آتا تھا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اس سبب پہ اس نے توکل کیا، اللہ کو بھول گیا کہ توکل تو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات اتنی طاقت والی ہے کہ جس ذات نے یہ پہاڑ بنایا ہے اس کے مقابلے میں یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ پکڑنا چاہے، اللہ سزا دینا چاہے تو پہاڑ سے کہیں اونچا پانی چلا جائے گا۔ اس نے سبب پہ توکل کیا، مسبب الاسباب کو بھول گیا۔ لہذا ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اسباب کی تیاری کرنا یا تدبیر کرنا کسی معاملے میں یہ منع نہیں ہے، تدبیر کرنی چاہیے، لیکن توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تم ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کرنے کے بعد حکم یہ دیا کہ جب سوار ہو جاؤ تو یہ کہنا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لینا اس پہ بیٹھتے ہوئے کہ اللہ کے نام سے تم چلو گی، اللہ کے نام سے رکو گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، اس نے اونٹ جو تھا اس کو چھوڑا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اونٹ کو؟ فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ جس کا مطلب یہ ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے یا تدبیر نہ کرے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اسباب مہیا کرنے چاہیے، لیکن توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، توکل اسباب پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام نے سفارش کی اپنے بیٹے کی۔ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ اسی تعلق کی بنا پہ نوح علیہ السلام نے سفارش بھی کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن باپ اور بیٹے کا جو تعلق تھا وہ بیٹے کو بچا نہیں سکا۔ باپ اور بیٹے کا تعلق جو تھا وہ بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکا۔ اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے کہ کوئی بھی پہنچا ہوا ہو یا اللہ کا بڑا ولی ہو یا مقرب ہو تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا، اللہ سے بخشوا لے گا، یا کوئی جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بخشوا نہیں سکے، اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے، اور اس کے ساتھ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے باپ سے کہیں گے، کیا باپ، کیا دنیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئے گا تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی، اس کے چہرے پہ غبار پڑا ہوگا، جمع ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے باپ، کیا میں نے تمہیں دنیا میں کہا نہیں تھا کہ میری بات مان لو؟ بات وہی ہے جو کچھ نبی کی آنکھ دیکھتی ہے عام آدمی کی آنکھ نہیں دیکھتی، اور نبی کو اللہ دکھاتا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ مشاہدات کراتا ہے، جنت دکھا دیتا ہے، جہنم دکھا دیتا ہے، برزخ دکھا دیتا ہے، سارے معاملات انبیاء جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔
تاکہ جب وہ امت کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ بتائیں کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں یہ بات، جو بات تمہیں میں بتا رہا ہوں میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے یہ بات کہی، باپ نے یہ بات اس وقت کہی کہ اچھا بیٹا تم مجھے آج بتاؤ کیا کہنا چاہیے مجھے، آج میں ایمان لاتا ہوں، آج میں کہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس سے بڑی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، لا تخزنی یوم یبعثون، دعا کی تھی یا اللہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس سے بڑی میری ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جو ہے ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرما دیں گے وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا ضابطہ ہے جو میں نے دنیا میں بتا دیا کہ جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کے فرمان ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ کے ضابطے ہیں، نہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدلیں گے، نہ وہ عبد القادر جیلانی کے لیے بدلیں گے، نہ وہ علی حجویری کے لیے بدلیں گے۔ اللہ نے انبیاء کے لیے اپنے قانون نہیں بدلے، اس کے بعد اللہ کس کے لیے بدلے گا؟ کتنی غلط فہمی ہے اور کتنا دھوکہ ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثالیں اسی لیے بتا دیں کہ خواہ وہ بیوی کا تعلق ہو، باپ کا تعلق ہو، بیٹے کا تعلق ہو، اس سے بڑھ کے تعلق دنیا میں ہے نہیں کوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعلقات سے یا انبیاء کے ساتھ رشتہ داری اور قرابت داری کا لحاظ نہیں فرمایا، تو اس کے بعد کون ہے ایسا جو اللہ کو اپنی بات منوا سکے یا اللہ سے سفارش کروا سکے؟ اللہ فرمائے گی کہ میرا قانون تو پورا ہو کے رہے گا، ہاں البتہ جو میں نے وعدہ تجھ سے کیا تھا کہ تیری رسوائی نہیں ہوگی، میں وہ وعدہ بھی پورا کر دیتا ہوں، وہ وعدہ بھی پورا کروں گا، اور اپنا قانون بھی لاگو ہو کے رہے گا، وہ بھی قانون پورا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو باپ کو بجو بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عزت بھی اللہ رکھ لیں گے، لیکن اپنا قانون پورا کر کے رہیں گے، اللہ کی رٹ پوری ہو کے رہے گی۔ اس معاملے میں کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ شاید حضرت صاحب یا پیر صاحب نذرانے دے کے نیازیں دے کے تو پشوا لیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ امتیں جو ہیں وہ نسل سے، وطن سے، زبان سے نہیں بنتی، امت جو ہے وہ عقیدے اور ایمان سے بنتی ہے۔ بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ کافر کی امت سے ہے، تمہاری سلب سے تو ہے، تمہارا بیٹا تو ہے، تمہاری پشت سے ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری امت سے نہیں ہے۔ قوم اور امت جو ہے وہ دین اور ایمان سے بنتی ہے، قوم اور امت جو ہے وہ لسانی وطن سے یا لسان سے یا رنگ سے نہیں بنتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما کے جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی انہ عمل غیر صالح، اس کو اجازت نہیں ہے کشتی میں بیٹھنے کی، اس لیے کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں یا یہ بگڑا ہوا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مغفرت کے لیے وسیلہ کون سی چیز ہے؟
ایمان اور نیک اعمال اللہ کے ہاں بخشش کے لیے وسیلہ خواب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اعمال صالح نہیں ہے، اس کے ایمان نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہے، لہذا یہ جہنم میں جائے گا، یہ کافروں کے ساتھ غرق ہوگا۔ اللہ کے ہاں بخشش کے لیے اور نجات کے لیے جو وسیلہ ہے وہ ایمان اور اعمال صالح کا ہے۔ یہ جو بزرگوں کا وسیلہ اور نظر و نیاز کا وسیلہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہ سنت سے ثابت ہے نہ انبیاء کرام کے واقعات سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہوتی ہے قرآن حدیث سے وہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں وسیلہ ہیں نجات کے لیے۔ وہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اشیاء فرما دی کہ اس کے عمل صالح نہیں ہیں۔ نجات کے لیے عمل صالح چاہیے، ایمان چاہیے، اس کے بعد اعمال صالح چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرما دی اور نوح علیہ السلام کو بھی مخاطب کر کے فرما دی۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ جس بات کا تجھے علم نہیں اس کی سفارش نہ کرنا مجھ سے، اور نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تو اس واقعے کو جانتا نہیں تھا، نہ تیری قوم جانتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے۔ بار بار بہت سی جگہ پہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے یہ بات، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں علم غیب رکھنے والا ہوتا تو میں بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا، علم غیب ہوتا تو میں طائف نہ جاتا، علم غیب ہوتا تو غزوہ احد میں پہلے سے بندوبست کر لیتے ہم، علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ پہ تہمت کے بارے میں پریشانی نہ ہوتی مجھے، علم غیب ہوتا تو میں اپنے قراء کو اپنے ہاتھوں نہ بھیجتا کہ کافر اور منافق ان کو شہید کر دیں جا کے۔ ان واقعات کے باوجود اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا طائف میں کیا ہونے والا ہے لیکن جانتے بوجھتے وہاں چلے گئے، یا غزوہ احد میں جو شہداء تھے اللہ معاف کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے اتنے ساتھی شہید ہوں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہید کروائے، بچنے کی تدبیر نہیں کی۔ اور جن قراء کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں شہید کر دیا گیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا ان کے پاس کہ ٹھیک ہے ان کو شہید کر دیا جائے۔ اور پھر تیسری بات یا چوتھی بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ کیا ہے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں ہر طرح کی لغزش سے اور کوتاہی سے گناہ سے پاک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے کوئی کوتاہی ہوتی نہیں، ہوتی تو ہے، بشری تقاضے کے تحت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ فرما دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، اور انبیاء فوراً اپنی اس کوتاہی سے رجوع کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب دنیا سے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کوتاہی اور لغزش ہوگی نوح علیہ السلام سے، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ہی پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لی، اللہ تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، میری غلطی معاف نہ کی تو یا اللہ میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نوح علیہ السلام کی غلطی دور فرما دی، معافی فرما دی، اور فرمایا کہ ہاں اتر جاؤ زمین پہ، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی بھی ہے، برکت بھی ہے۔
اگلی بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کافر تھا اس کے لیے دعا کرنے سے منع فرما دیا. کافر کے لیے یا مشرک کے لیے دعا کرنی مرنے کے بعد جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. کافر جب تک زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن جب کافر اور مشرک کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹا غرق ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اب اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے. انت احکم الحاکمین، اور تو سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم ہے، تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی اس درخواست کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ تیرے اختیار میں ہے سب کچھ، تیرے اختیار میں ہے سب. تو اگر ایمان نصیب کرنا چاہے، ایمان عطا کرنا چاہے میرے بیٹے کو، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کو ایمان دے سکتا ہے. اب دینا نہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس کا علم نہیں ہے ہمیں. لیکن نوح علیہ السلام کی درخواست میں یہ بات تھی کہ یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو چاہے تو تو میرے بیٹے کو بھی ایمان دے سکتا ہے. یا اللہ تو اسے ایمان کی توفیق دے تاکہ یہ بچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور ہدایت جو ہے وہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایمان کسی کے ہاتھ میں، ایمان اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر میں لوگ جب طویل عرصہ حشر میں کھڑے ہو کے عاجز آ جائیں گے اور یہ طے کریں گے کہ کسی سے جا کے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کا فیصلہ فرما دے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، میں اس پہ قائم نہیں رہ سکا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا. البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام تمہاری سفارش کر دیں گے. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کی. جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی کہ نہیں کی؟ جو غلطی تھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اس کے بارے میں کہ یہ تم بات ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے. اور نوح علیہ السلام نے فوراً اس کی معافی مانگ لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ اپنا رحم فرما دے. معافی دے دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا یہ اللہ کے ڈر کی بات ہے. قرآن مجید جو ہے اس کے واقعات اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے دلوں میں. یہ اللہ کے ڈر کی بات ہے اتنی زیادہ کہ معافی مانگ لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا. نوح علیہ السلام کو سارا کچھ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوا ہے، مجھے سلامتی اور برکت کی خوشخبری بھی دے دی ہے. اس کے باوجود قیامت کے دن اتنا اللہ کا ڈر ہوگا کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں ایک غلطی ہو گئی تھی اور آج میں اللہ کے حضور جاتے ہوئے ڈرتا ہوں. وہ غلطی جس کی معافی بھی ہو چکی ہے، اللہ نے معاف فرما دی وہ غلطی،
اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا رہنا چاہیے. اب یہی وہ بات ہے کہ صحابہ کرام کا جب ہم دیکھتے ہیں معاملات صحابہ کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بے شمار تھی صحابہ کرام کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت ان کی تیمارداری کے لیے صحابہ کرام گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو خوش تھے آپ کے لیے، لیکن حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس وعدے پہ پورا نہیں اتر سکا. اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا میں کیسے کروں گا. وہ وعدہ کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا؟ وہ وعدہ یہ تھا، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سلمان جس طرح آج تم مجھے ملے ہو، جو تمہاری آج حالت ہے، اسی طرح قیامت کے دن مجھے آ کے ملنا، دنیا اکٹھی نہ کرنا، دنیا اکٹھی نہ کرنا، جس طرح آج تم مجھے ملے ہو نا، اسی طرح قیامت کے دن آ کے ملنا مجھے. اور ڈر اس بات کا تھا حضرت سلمان فارسی کو کہ میں نے تو بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے. اور اس وقت وہ شام کے گورنر تھے جب فوت ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس سے چیزیں جو برآمد ہوئیں وہ چند ایک برتن تھے پانی پینے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، اور کمبل تھا، یا سرہانے رکھنے کے لیے 2-4 اینٹیں تھیں، اور 20 درم تھے سلمان فارسی کے جیب میں جو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے جمع کیے ہوئے تھے. اور اس بات پہ ان کو ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا جمع نہ کرنا، میں نے دنیا جمع کر لی. اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، جتنے مرضی دیکھیں ہمارے جتنے بھی بگاڑ ہیں نا، خواہ ہمارے افراد کے بگاڑ ہیں، جس آدمی میں کوئی بگاڑ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، اس کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے کرپشن ہیں اور رشوت خوری ہے اور حرام خوری ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ جتنے مرضی کمیشن بنا لیں، جتنی مرضی فورسز بنا لیں، جتنے مرضی عدالتیں لگا لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں. اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے باوجود اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے دنیا میں ایک غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے جاتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو سفارش کا معاملہ رکھا ہے، دیکھیں دنیا میں نوح علیہ السلام نے سفارش کی بیٹے کے لیے، سفارش قبول نہیں ہوئی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات تم سے مجھ سے نہ کرو. قیامت کے دن بھی جو سفارش کا اصول اللہ نے بنایا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ کوئی بھی آدمی، خواہ وہ نبی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، وہ کسی بھی دوسرے کے اعمال سے واقف ہی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کون کیا کر کے آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اجازت کے بغیر سفارش کا حق نہیں دیا. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ فرشتے کو، نہ نیک آدمی کو، کسی مقرب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اپنی اجازت کے بغیر سفارش کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی نبی ہو یا ولی ہو یا مقرب آدمی ہو دوسرے کے حالات سے، دوسرے کے اعمال سے واقف نہیں ہے کوئی کہ یہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کل للہ شفاعت و جمیعہ، شفاعت کی ساری میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. سفارش کا اختیار کسی کو نہیں دیا، ہاں جس کو میری اجازت ہوگی اور جس کے لیے اجازت ہوگی صرف اس کی سفارش ہوگی. اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات
کہ جو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے جی بزرگوں کی اللہ دعا ضرور سنتا ہے، بزرگوں گناہ گاروں کی نہیں سنتا. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے، نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے. اللہ اگر دعا نہ سننا چاہے، قبول نہ کرنا چاہے تو نوح علیہ السلام کی بھی قبول نہ کرے، اور قبول کرنا چاہے تو معافی مانگی تو فوراً دعا قبول فرما لی کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری معافی قبول. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا بزرگوں کی سنتا ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اللہ جب نہیں سنتا یا نہیں سننا چاہتا، اس کی مشیت نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں سنتا. اور جب مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ کھڑے کھڑے قبول ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے یا یہ عقیدہ غلط ہے کہ فلاں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے یا زیادہ قبول کرتا ہے، ہماری قبول نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے جس طرح پہلی امتوں پہ عذاب آئے اور امت ساری کی ساری ہلاک ہو گئی. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ایسا عذاب دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. پھر دعا کی، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو. فرمایا یہ قبول نہیں کروں گا. مرضی والا ہے وہ، اختیار والا ہے، حاکم الحاکمین ہے. نہ قبول کرنا چاہے نبی کی بھی قبول نہ کرے، قبول کرنا چاہے تو جس کی مرضی قبول کر لے. لہذا دعا جو ہے یہ ہر آدمی اپنے لیے لازم رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے اللہ. یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم گناہ گار ہیں جی ہماری نہیں سنتا. گناہ گار جو ہیں وہ اس کے بندے نہیں ہیں. گناہ گاروں کی نہیں سنے گا تو گناہ گار کہاں جائیں؟ دروازہ بند کر دیا اللہ نے اپنا. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تابع، اپنی حکمت کے تابع سارے معاملات کرتے ہیں. بعض اوقات دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، جلدی قبول ہو جاتی ہیں. بعض اوقات دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس دنیا میں قبول نہیں کرتے. لیکن دعا جو ہے یہ عبادت ہے، ضائع کبھی نہیں جاتی. یہ ساری باتیں ہیں جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس میں اہم باتیں جو ہیں ساری واقعات جتنے بھی آگے آ رہے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے. ایک تو ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد. اور دوسری بات یہ کہ عقیدہ توحید پکا کریں اپنا. اللہ کی مرضی کے خلاف نبی بھی نہ بات کر سکتا ہے نہ اپنی بات منوا سکتا ہے. اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، اتھارٹی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ پکا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ منوا سکتا ہے نہ اللہ سے بخشوا سکتا ہے. فادخلی جنتی، جنت میری ہے، کسی کی جنت نہیں ہے. جنت کا مالک اللہ کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے مالک نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کے. عقیدہ توحید اور اللہ کا خوف اور ڈر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہونی چاہیے. اور ان واقعات سے ہمیں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پلے باندھنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے. سارے واقعات میں یہی چیزیں ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، خواہ وہ فرد کرے یا پوری قوم کرے، اس کا نتیجہ اللہ نے بتا دیا کہ نافرمانیوں کا نتیجہ جو ہے اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا. اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح جو تھی اپنی خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کیے گئے، وادخلوا نارا، آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اور پھر اللہ کی پکڑ جب آئی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہ سکا انہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی عراق کے علاقے میں تھی، بابل کے شہر میں، اور آگے جو واقعہ ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے. قوم عاد جس کا نام تھا، اس کا علاقہ بھی ساتھ قریب میں تھا. یمن کا علاقہ تھا، حضر موت کا علاقہ. اب اللہ تعالیٰ نے
آگے اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کتنی غلط فہمیاں دور کر دی ہیں. اخاہم، نبی جو ہے وہ بھائی ہوتا ہے ان کا، قوم کا نبی جو ہے. اب ہمارے ہاں عجیب تصور اور عجیب عقائد بن گیا ہے جی. بھابی تے نبی نو اپنے بڑے برا طرح سمجھ دیں، یعنی یہ گستاخی کی بات ہے. بھائی سمجھنا یہ گستاخی کی بات ہے. صحابہ کرام کی کتنی روایتیں ایسی ہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہ کوئی صحابی کہتا ہے جی مجھے میرے دوست نے، خلیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر، میرے بھائی نے مجھے یہ بات کہی، میرے خلیل نے مجھے یہ بات کہی. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھائی کہہ دیا کہ ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، اس سے ایک تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ بھائی کہنا کوئی حد تک اور توہین کی بات نہیں ہے نبی کو. اور دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جیسے وہ تھے بشر ویسا ہی نبی بھی بشر تھا، ان کا بھائی تھا، وہ کسی دوسری نوع سے نہیں تھا، انسانی نوع سے تھا. وہ قال، حود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. الہ کی عبادت کرنا، الہ کی اطاعت کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. الہ کی اطاعت کرنا، الہ کوئی حکم دیتا ہے اس کو ماننا، یہ اس کی اطاعت ہے. لیکن الہ کی عبادت جو ہے وہ ہے اس کی پوجا کرنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کے نام کی نماز پڑھنا، اس کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کے گھر جا کے حج اور عمرہ ادا کرنا، یہ ساری عبادات. اور پھر اس کا خوف، ڈر، جیسا ڈر انبیاء میں تھا وہ ڈر بھی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے. عبادت اللہ کی کرو، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں اللہ کی اطاعت بھی کرو، خواہ وہ حکم اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کو دیں یا وہ حکم نبی کے ذریعے اللہ دیں. ان انتم الا مفترون، جو کچھ تم کر رہے ہو عبادت اللہ ہی کرو جو تمہارا الہ ہے، اور جو تم کر رہے ہو مراد کیا ہے؟ شرک. جن معبودوں کی تم بندگی کر رہے ہو، جن پتھروں کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ تو محض تم نے جھوٹ کر رکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حق نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے. یہ یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا، اے میری قوم لا اسالکم علیہ اجرا، میں اس دعوت کے نتیجے میں یا اس دعوت کے بدلے میں، معاوضے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے کہی، اور سارے انبیاء نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جو مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہم لے رہے ہیں، یا جن آلام سے ہم گزر رہے ہیں، ان سے ہم کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتے. ہمارا کوئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی طمع یا لالچ تو کچھ بھی نہیں ہے. آخر یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنا سارا وقت جو ہے وہ کھپا دیتا ہے ایک ہی کام میں. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جی اچھا مجھے تنخواہ دو، میرا معاوضہ دو. لیکن ایک آدمی ہے وہ 8 گھنٹے کی پابندی بھی نہیں کرتا، 12 گھنٹے کی پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے جب بھی اس کو وقت ملتا ہے، جب بھی لوگوں کے پاس جاتا ہے، جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جا کے ان کو ایک ہی بات کہتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اور پھر اتنی محنت اور مشقت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. پھر کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو، بال بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہو، گھر بار تمہارا کہاں پہ ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے. کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے نبی کی، کہ ساری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی اللہ کے دین کے لیے. اور پھر لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ لوگوں دیکھو صحیح کہ میں سارا اپنا وقت صرف کر رہا ہوں، اپنی ساری جو صلاحیتیں ہیں سارا وقت ہے کھپا رہا ہوں تمہارے لیے. جب بھی کوئی کہتا ہے، جہاں کوئی کہتا ہے اچھا جی مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے یہ بات بتاؤ. انبیاء کا معاملہ تو عجیب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک پاگل عورت تھی مدینہ کی، وہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پتا ہے یہ دیوانی عورت ہے، اور دیوانے جو ہیں آپ کو پتا ہے بے سرو پا باتیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، مسلسل کرتے جا رہے ہیں اور کوئی اینڈ ہوتا نہیں اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری باتیں سنتا ہوں، بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھنا چاہتی ہو. عورت بیٹھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے وہاں سے. بھئی نبی بھی تو آدمی ہے نا، جس طرح ہم ہیں ویسا ہی نبی ہوتا ہے. بشری تقاضے اس کے بھی ہیں، بال بچے اس کے بھی گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا پینا اس نے بھی ہے. اور یہ بات بار بار نبی کی زبان سے کہلوائی اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ تو عقل سے کام لو. افلا تاکلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں سارا دن کھپاتا ہوں تمہارے ساتھ، محنت کرتا ہوں تمہارے ساتھ، محنت اور مشقت کرتا ہوں، اس کے باوجود کبھی میں نے تم سے کسی اپنی غرض کا، کسی اپنی ضرورت کا تم سے مطالبہ نہیں کیا کہ آج مجھے روٹی چاہیے، یا آج میرا فلاں خرچ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یا میری فلاں ضرورت ہے وہ پوری کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری دعوت جو ہے نا اس کے جو اثرات اور نتائج نہیں نکلتے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہم خود مجرم ہیں، ہم خود گناہ گار ہیں. اگر اور کوئی طمع نہ ہوگا تو ووٹ تو ضرور ہی لینا ہے، ووٹ کا طمع اور لالچ تو ضرور ہی ہوگا، اور اس طمع اور لالچ کے لیے بعض اوقات اپنے دین اور ایمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دین کی جو دعوت ہے وہ تو ہے ہی یہ، اللہ اگر توفیق دے تو انسان جتنے انبیاء تھے سارے محنت مزدوری کرنے والے تھے، محنت مزدوری کر کے کماتے تھے اور کھاتے تھے، اپنے بال بچوں کا خرچ چلاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے. فرمایا کہ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ جو ہے وہ تو اس ذات پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ روزی بھی دے گا. کتنا توکل ہے اللہ کی ذات پہ. تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے تم سے. میں تو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری عاقبت کے لیے سر کھپا رہا ہوں تمہارے ساتھ. فرمایا افلا تاکلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ میں کوئی دیوانہ یا پاگل تو نہیں ہوں، میں کوئی بے ضرورت انسان نہیں ہوں، بال بچے میرے بھی ہیں، گھر بار میرا بھی ہے، ضروریات میری بھی ہیں. اس کے باوجود اگر میں سارا دن کھپاتا ہوں تمہارے ساتھ، سارا دن تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں باتیں، تو پھر تمہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میں دیوانہ نہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں میں اپنا سر کھپاتا ہوں، کیوں تمہارے پیچھے پڑتا ہوں، کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری عاقبت کے لیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پہلی بات کیا فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو. وہی بات جو ہے
آغاز جو ہے توحید کا یا دین کا یا اسلام کا وہ توحید سے ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا، اعمال خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، عمارت ٹیڑھی رہے گی. جب تک بنیادی فکر صحیح نہ ہو، بنیادی عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. عمارت صحیح تعمیر تبھی ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا. عقیدہ صحیح کر لیا، عبادت اللہ ہی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کے حضور. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش کرے گا تم پہ. کیا سالی ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی آسمان سے. استغفار کرو اللہ سے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور بھی قوت کا اضافہ کر دے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا. مطلب یہ کہ تمہاری نفری بڑھا دے گا، تمہاری قوت جو ہے افراد کی بڑھا دے گا، تمہیں زیادہ مال دولت سے نواز دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر لو. جو میں دعوت دے رہا ہوں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، منہ پھیر لو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجرم ہو. مجرموں کی طرح میری بات سے منہ نہ پھیرنا، سوچ بچار کرو میری بات پہ، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بالکل یہی الفاظ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یا اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا تمہارے اوپر. تمہاری کیا سالی ختم ہو جائے گی، اچھی پیداوار ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ باغات سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ نہروں سے نوازے گا تمہیں. یہ ساری خوشحالی کی علامتیں ہیں، خوشحالی کی علامتیں ہیں یہ ساری. اور فرمایا کہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے تمہیں خوشحال کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی خوشحالی ہی نہیں بلکہ استغفار کے بہت فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی گنوائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس آدمی کو جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا. جس نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اسے. اور سورہ انفال میں سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں نے جب یہ بات کہی کہ اگر ہم باطل پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمانوں سے بارش نازل کر دے، پتھروں کی بارش نازل کر دے اللہ تعالیٰ. اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس قالوا، جب کافروں نے یہ بات کہی اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ قرآن یا یہ نبی اگر واقعی حق ہے تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اور ہم جھوٹے ہیں ہم باطل ہیں تو پھر یا اللہ آسمان سے
پتھروں کی بارش کر دے ہمارے اوپر۔ ابو جہل کو بھی بڑا یقین تھا کہ جو جس راہ پہ میں چل رہا ہوں وہی صحیح راہ ہے۔ ابیتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر عذاب علیم لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو اپنے لیے بد دعا کی گئی تھی اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ان مکہ کے کافروں پہ اگر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کی فضیلت کی وجہ سے ہم ان پہ عذاب نہیں دے رہے۔ انت فیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کا احترام ہے، یہ آپ کی ذات کی یہ فضیلت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے کم از کم جو باتیں ہم دوسروں سے کہنی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا کوئی اپنے آپ کو بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم اپنی ذات کی حد تک یا اپنے گھروں کی حد تک ان باتوں کا پورا اہتمام کریں، اپنے بال بچوں کو استغفار سکھائیں، خود استغفار کریں کثرت سے۔ ہماری اپنی پریشانیاں، ہمارے اپنے دکھ درد اللہ دور کر دے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ سے پوچھیں گے کہ اچھا تم نے اپنا آپ تو بڑا سنوار لیا، اپنی آپ تو تم نیکیاں کرتے رہے اور تم نے فلاں کو نہیں بتایا، فلاں کو نہیں بتایا، فلاں سے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دماغ میں جواب بھی ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے بہانے ہیں، جسے اللہ بخشنا چاہے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں اس کا جواب بھی ڈال دیں گے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی فکر کی تھی، باقیوں کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ یا اللہ میرا دامن تو صاف ہو جائے، میں تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، باقی لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور لوگ جانے، مجھے کیا ہے۔ حکومتیں کیا یہ نہیں کرتی، پریزیڈنٹ یہ نہیں کرتا، وزیر یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، کونسلر یہ نہیں کرتا، صحافی یہ نہیں کرتے، مولوی یہ نہیں کرتے، فلاں یہ نہیں کرتے۔ بھئی وہ نہیں کرتے، اللہ جانے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے یا کبھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے میرے اپنے اعمال کیسے ہیں۔ میں استغفار کر سکتا ہوں، میں توبہ کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، صحت دی ہے، نماز پڑھ سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیا میں یہ کر رہا ہوں؟ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں؟ دعوے بڑے ہیں ہمارے، باتیں بڑی ہیں اور بڑا دکھاؤ بھی ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت کچھ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا یہ دراصل بھی کبھی میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانے آپ کا معاملہ، دین کے لیے میں نے کیا نقصان اٹھایا یا کیا قربانی دی۔ دین کے لیے دین تو قربانی مانگتا ہے۔ اللہ نے اچھے بھلے گھر دیے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی ہے، کھانے پینے کو ہر چیز ہے، پھر ایک دو گھنٹے دے دینے سے ہم بڑا سمجھتے ہیں، بڑے فنے خواہ بن جاتے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، بڑی دین ہے، بڑا یہ کیا ہے۔ یہ دھوکے میں مت پڑیں، یہ سوچیں کہ دین کے لیے میں نے کیا قربانی دی ہے، کیا نقصان اٹھایا میں نے۔ کوئی نقصان میری زندگی کا ہوا تھا لیکن میں نے دین کے لیے وہ نقصان برداشت کر لیا۔ آخر ریال کماتے ہیں یہاں پہ، دولت کما رہے ہیں، ہم تو کما رہے ہیں، نقصان کی بات کون برداشت کرتا ہے دین کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ جو کرتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے نکال لیتا ہے اور سمجھتا ہے بڑا کر لیا میں نے۔ ٹھیک ہے ہو گیا بڑا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور ضرورت پڑی تو باپ کے سر پہ تلوار چلائی، ضرورت پڑی تو بیٹے کو مار دیا، ضرورت پڑی تو بھائی کو مار دیا، امتحان تو یہ تھا جو دیا انہوں نے۔
کبھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ 4 پیسے جو اللہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اتنی زیادہ تنخواہ دیتا ہے، 4 پیسے دے، یہ نقصان کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچے کہ زندگی میں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نقصان اٹھایا میں نے؟ کوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی بات ہے، کم از کم میرا تو دامن خالی ہے۔ اس لیے دوسروں کو بدلنا، دوسروں پہ تنقید، دوسروں پہ پورا بلا برا کہنا، فلاں ایسے ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، ساری بے حاصل باتیں ہیں، ساری فضول باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ دیکھیں کہ خود میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ بلا تتولو مجرمین، اور مجرموں کی طرح میری باتوں سے منہ نہ پھیر لینا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر اللہ کے حدود توبہ استغفار کرتے رہو۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں قومی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ زیادہ اب جو ہم سنتے ہیں، کم از کم سننے والوں پہ تو اس بات کا فرض ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں ہمیں، اور ہم ان پہ عمل بھی کریں۔ آگے پھر قوم کا جواب ہے، قوم نے کیا کہا؟ باتیں تو وہی ہیں، سارے انبیاء کے ساتھ ایک ہی طرح کی باتیں، تو بشر ہے، تو جھوٹا ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، ساری باتیں وہی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، اور انسان کے ایمان میں اللہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہدایت کی باتیں ہیں ان پہ کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان پہ ہم عمل کریں، اور اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ اگر ہمارے اپنے گھر سنبھال لیے جائیں، آج کل اولادوں کے معاملے بھی عجیب ہو گئے ہیں، لیکن اس میں بھی جو کوتاہیاں اور غلطیاں والدین کی بھی ہیں، اولاد کی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اصل جو غلطیاں ہیں یا جو اصل کوتاہیاں ہیں وہ تو والدین کی ہیں۔ اگر اولاد کی بچپن سے ہی، شروع سے ہی تربیت اچھی کی جائے تو جو بعد میں رونا دھونا آتا ہے، اب یہ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں بار بار اچھا یہ ماں کے آنسو ہیں یا ماں کی فریادیں ہیں یا فلان، جب وقت گزر جائے تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ وقت تو وہ تھا کہ جب بچے تمہارے چھوٹے تھے، جب ان کو تم قرآن پڑھاتے، ان کو حدیث پڑھاتے، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے، اور اس وقت والدین کی حقوق بتاتے کہ والدین کیا ہیں، اپنے ہاتھوں سے انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھانا، اپنی آنکھوں جہاں پہ 1000 ریال فیس ہے وہاں پہ اطمینان نہیں ہے، اچھا جی وہاں 2000 فیس ہے، وہ اچھا پڑھاتے ہیں، وہ اچھا اسکول ہے۔ انگریزی زبان سکھانا، انگریزی تہذیب سکھانا، انگریزی کھانے جو ہیں وہ سکھانے، انگریزی تمدن سکھانا، انگریزی عادات و اطوار سکھا دینے، بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے، اچھا یہ پڑھائی کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے لندن بھیجنا ہے یا واشنگٹن بھیجنا ہے، امریکہ بھیجنا ہے، یورپ بھیجنا ہے۔ اب بچہ وہاں چلا جا، اپنے ہاتھوں انسان سارے کچھ کام کرتا ہے، اچھا جی 10 لاکھ دیا، 50 لاکھ دیا، یہ دیا وہ کیا، بھیج دیا بچے کو، لندن بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا۔ جب بچہ کہتا ہے یہ ابا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسے جتنے چاہیے میں بھیج دیتا ہوں، تو پھر روتے ہیں جی بچہ نافرمان ہو گیا۔ نافرمان تو بنایا ہم نے خود، اس کو نافرمان خود بناتے ہیں ہم۔ ہمیں پتا ہے کہ بچہ وہی فرما بردار بنے گا جو قرآن حدیث پڑھے گا، جو دین کی تعلیم حاصل کرے گا وہی بچہ فرما بردار بنے گا۔ جو دنیا کی تعلیم پڑھے گا وہ تو ایسا نظام بنا دیا لارڈ میکالے کا کہ بچہ جو ہے وہ بے دین اور ملحد اور نافرمان اور سرکش بن کے نکلے گا۔ وہ چینل ہی ایسی برائی ہے، وہ راستہ ہی ایسا بنا ہے کہ جو اس راستے سے اور چینل سے گزرتا ہے وہ پیدائش ہی اور ہو جاتی ہے اسے۔ اور یہ ماحول کا اثر تو ہے، آپ دینی مدرسے میں بھیجیں، مسجد میں بھیجتے رہے بچے کو،
بچے کا جو سارا حلیہ اور اس کے لباس اور اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے عادات و اطوار، وہ سارے اور طرح کے ہوں گے. اس لیے انفرادی طور پہ اپنی اصلاح پہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ممکن ہے کوئی ہدایت ملتی ہو واٹس ایپ سے اور ان چیزوں سے جو بار بار اس طرح وقت ضائع، سوائے وقت برباد کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.